کی مرید خاص لنگر کے لیے دودھ لا رہی تھی۔ راستے میں دودھ کی خوشبو پر شیش ناگ نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ مجبور ہو گئی، آگے بڑھتی تو ناگ حملہ کر دیتا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی زبان میں ناگ کو بتایا کہ میں بابا فضل شاہ کلیامی کے لیے دودھ لے کر جا رہی ہوں۔ ناگ نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ جب وہ دربار شریف پہنچی تو صابری سرکار کے منہ مبارک سے دعا نکلی، تمہاری اس عقیدت کے بدلے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منظور کرا چکا ہوں کہ قیامت تک سانپ کے ڈسنے پر کلیام شریف کی طرف جو منہ کر لے وہ اس موت سے نہیں مرے گا۔ ایک زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ آج بھی سانپ ڈسنے پر جو شخص کلیام شریف پہنچ گیا وہ اس موت نہیں مرا۔ بابا جی اپنی وفات سے چند دن قبل پیر مہر علی شاہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ وفات کی اطلاع ملتے ہی پیر صاحب گوڑا ریلوے اسٹیشن گھوڑے پر ایک ساتھی سمیت پہنچے، مگر گاڑی جا چکی تھی۔ آپ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن آئے تو آگے بابا جی کی وفات بارے تار پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک پیغام رساں بھی پہنچ چکا تھا اور گاڑی بھی مل گئی۔ کلیام پہنچ کر کچھ ہی فاصلے پر بابا جی خود استقبال کے لیے حاضر تھے۔ پیر مہر علی شاہ حیران ہوئے تو آپ نے دو باتیں کی، ایک یہ کہ ہمارے رسول کی اولاد آئے اور ہم استقبال نہ کریں، اور دوسرا جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ میری فنا ہے، وجود کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میری بقا ہے۔ بابا جی نے نفس کو مارنے کے لیے انتہا کر دی، تمام عمر پتھر کی سلوں پر چلہ کاٹا۔ خاص طور پر جون جولائی کی شدید گرمی میں آپ کی پیٹھ مبارک سے چمڑی اتر جاتی اور آپ اف تک نہ کرتے۔ سخت سردی میں اپنے جسم پر یخ پانی ڈلواتے۔ اس وجہ سے ان کی ظاہراً شرعی عبادت ختم ہو گئی۔ علاقے کے مولویوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور یہاں تک کہا کہ ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن جنازے میں اتنے لوگ آئے کہ پیر مہر علی شاہ کو گھوڑے پر بیٹھ کر صفیں درست کرانی پڑی۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والوں نے جب سیف الملوک مکمل کی تو کتاب کی منظوری نہ ہوئی۔ آپ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا یہاں ایک کلیامی ہیں جو رب کی بارگاہ سے کتاب دلوا سکتے ہیں۔ میاں محمد بخش جب مندرہ کے مقام پر پہنچے تو گھوڑا بیٹھ گیا۔ آپ پیدل کلیام شریف آئے۔ جب بابا جی کلیامی نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ساتھ فرمایا میری تشہیر نہ کرنا، رب کی بارگاہ میں آپ کی کتاب منظور ہو گئی ہے، یہ گھر گھر پڑھی جائے گی اور لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور روزی کا ذریعہ بھی بنے گی۔ بابا جی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار پر باقاعدہ سالانہ حاضری دیتے۔ ایک دفعہ پاک پتن شریف میں چیچک کا مرض عام ہو گیا، لوگ بہت سخت پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا 2.5 کلو چاول کے دانے جو دم کرا کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ یوں سینکڑوں لوگ شفا یاب ہوئے۔ اسی طرح آستانے پر حاضری سے جزا بھی ٹھیک ہو جاتے اور پھر وہ درگاہ کے ہی ہو کر رہ جاتے۔ حضرت خواجہ اعلی بخش توسوی پیر پٹھان توسوی کے پوتے تھے۔ بابا جی ان سے عمر میں بڑے تھے۔ پاک پتن وہ بھی حاضر ہوتے اور بابا جی بھی۔ اللہ بخش توسوی نماز کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت پٹوایا۔ کسی نے بتایا کہ کلیام والے بابا جی بھی آئے ہیں لیکن مسجد نہیں آئے۔ سب کانپ گئے، کیا پٹوائیں گے؟ فرمایا دیکھو بابا آئے ہیں۔ مسجد میں لوگوں نے کہا نہیں آئے تو کہا کہ پیغام دو کہ اگلی نماز میں نہ آئے تو پٹواؤں گا۔ دہلی کے مشائخ کو مارا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ عصر کے وقت دیکھا نہیں آئے تو پھر پیغام پہنچایا کہ مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹ کر لاؤں گا، لیکن بابا جی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ عشاء کا وقت ہوا تو خواجہ صاحب دیکھتے رہے، سب حاضر ہیں لیکن بابا جی نہیں ہیں۔ بہت غصہ آیا کہ نماز کے بعد اب ماروں گا، لیکن جب خواجہ اللہ بخش نے سلام پھیرا تو بابا جی دائیں طرف بھی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف سلام پھیرا تو اس طرف بھی بیٹھے ہیں۔ خواجہ اللہ بخش کانپ اٹھے کہ میں نے تو دہلی والے پیر سمجھ کر ہاتھ ڈال دیا، یہ کوئی اور ہی بندہ ہے۔ نماز کے بعد اللہ بخش بابا جی کے ڈیرے پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے سائیں معذرت کرتا ہوں، میں بھولا ہوا تھا، اللہ کی ذات میں